اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ام المومنین سیدہ عائشہ کا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری صاحبزادی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے. اور اسی طرح جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم پاک کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین عورتیں سیدہ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم جو ہے رضی اللہ عنہ یہ تھی. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک ایسی مبارک داستان سے متعلق ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راہ حق میں کیسی کیسی شدید مشکلات اور مصائب سے گزرنا پڑتا ہے. وہ جو علامہ نے کہا تھا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب اللہ کے راستے میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے مخالفوں کے درمیان اور ایسے دشمن جو جان کے دشمن ہوں ان کے درمیان جب آدمی تبلیغ کے لیے اور حق کی آواز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کن کن مصائب سے گزرنا پڑتا ہے. اس کو وہ اپنا وطن جہاں اس کی جنم بھومی ہو، جو اس کی پیدائش جس جگہ پہ ہو، جس دھرتی میں اس نے پروان اپنی زندگی دیکھی ہو، جوانی دیکھی ہو، اپنا بچپنا دیکھا ہو، اس جگہ سے محبت جو ہے وہ انسان کی فطرت، انسان کے ضمیر میں داخل ہے. اس جگہ کو حق کی راہ کی خاطر حق کے لیے چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن یہ جو آج ہم داستان آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بار، جہاں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی تھی، جہاں آپ کا بچپن گزرا، جہاں لڑکپن گزرا، جہاں آپ کی جوانی گزری، اس جگہ کو بھی آپ نے راہ حق کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے روانہ ہوئے. کس طرح آپ نے یہ سفر اس کا آغاز کیا، کن حالات میں آغاز کیا کہ دشمن جو تھے وہ آپ کو ہر قیمت پہ شہید کرنا چاہتے تھے. سارا مکہ اور سارے مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ سب جمع تھے اور یہ طے شدہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کرنا ہے. وہاں سے اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت فرمائی. وہاں سے نکلے، پھر غار ثور، وہ پہاڑ، وہ پتھر اتنے نکیلے، ان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس جس طرح زخمی ہوئے. وہ کون تھا جس نے ان کو محبت سے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور ان سنگریزوں پہ، ان نکیلے پتھروں پہ بھاگتا ہوا چڑھ کے آگے غار کے اندر چلا گیا. یہ ایک وفا کی داستان ہے، جان نثاری فداکاری کی ایک ایسی مثال ہے جس پہ حاملین عرش اور جو فرش نشینان فرش ہیں یہ سارے آج تک اور تاریخ جو ہے اس پہ فخر کرتی ہے. یہ ساری ڈیٹیلز میرے اسکالر حضرات بتائیں تھے.
میرے ساتھ شریک گفتگو دو اسکالر ہیں، علامہ شہزاد مجدی صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان کے ساتھ ماہر اقبالیات اور یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف جناب ڈاکٹر طاہر امید تنولی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی علامہ صاحب، اشارے میں نے صرف دیے اور ایک لائن ہم نے طے کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی ہجرت کیوں کی، یہاں سے شروع۔ جی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاسب الناس وان یترک وان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا کہنے پہ چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ تو یہ مکی دور جو ہے آپ دیکھیں، جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور اسلام قبول کیا وہ فوراً ہی آزمائش اور امتحان کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، چونکہ ابھی اس وقت تک احکام شریعت اتنے تفصیلی نہیں تھے، نمازوں کی اتنی تفصیلات اور زکوٰۃ اور روزے اور حج نہیں تھا، صرف کلمہ تھا اور آزمائش اور امتحان، اور اس میں یہ لوگ پک پک کے کندن بن رہے تھے، سیدنا بلال، سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ، اور جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ رہا، آل یاسر، پھر آل یاسر کو دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، خود اتنی بڑی شخصیت اور ہستی ہو کے اتنے بڑے سٹیٹس کے باوجود کیسی تکلیفیں اور آزمائشیں اور امتحان آیا۔ اب یہ سارا جو تکلیف کا دور تھا، اس کا اینڈ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے، اس لیے کہ کفار کے جو ظلم و ستم تھے وہ حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے تکلیف محسوس کر رہے تھے کہ جو لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کے ساتھ اس قدر ظلم، اس قدر ستم۔ اور اس میں ایک چیز دیکھیے، مکہ میں ہجرت حبشہ کا تجربہ، ہجرت کیا ہوتی ہے، اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوتے ہیں، اور اس سے ثمرات کیا ملتے ہیں۔ 2 دفعہ مسلمانوں کا حبشہ جانا، اس تجربے سے گزر کر پھر یہ جو عظیم ہجرت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ گرینڈ ٹرننگ پوائنٹ تھا پوری انسانی تاریخ کا، یہ ہجرت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ عالمی انقلاب کی ابتدا تھی، اور انقلاب بھی کسی ایک قسم کا نہیں تھا، یہ بڑا جامع انقلاب تھا، اس میں علمی، شعوری، فکری، نظریاتی، سائنسی، اخلاقی اور اعتقادی پوری انسانیت گویا اس کے اندر ایک انقلاب اور ایک چینج اور ایک تبدیلی کی بنیاد اس ہجرت نے رکھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ اب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کیجیے، اللہ کا ہمیں حکم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہجرت کا ذکر قرآن پاک کے اندر جو فرمایا کہ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو فرمایا اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اور جو لفظ ہیں بڑے قابل غور ہیں، اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ یہاں سے نکلیں، گویا یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی تھی جو ہر صحابی نے اپنی سطح پہ دی، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قربانی پیش کی، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پہلی بار، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت، اس پہ سیرت نگاروں نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کی شجاعت کا یہ پہلا اظہار تھا، باب شجاعت کھلا پہلی مرتبہ، اور صدیق اکبر کی صداقت و امانت و قابلیت کا یہ پہلا عملی اظہار تھا، اور وفا کا بھی، اور وفا کا بھی پھر سامنے آیا جب سفر شروع ہوا۔ ابھی سفر شروع ہونے سے پہلے جب ابھی مکہ ہی میں تھے، جب ذمہ داریاں سونپی گئیں ان کو، تو نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے جو جوہر ان کے اندر دیکھا اس کے مطابق ذمہ داریاں سونپی۔ ایک اور بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فراست دی ہوئی تھی، انہوں نے یہ سینس کر لیا تھا، سونگ لیا تھا کہ یہ ہجرت ہوگی، اور وہ جو دو اونٹنیاں تھیں جو آقا علیہ السلام نے فرمایا، انہیں جو اشارہ، وہ بھی جا رہے تھے لیکن فرمایا صدیق تم ٹھہر جاؤ، ابو بکر تم ٹھہر جاؤ، اور پھر ان کی جو تیاری ہے وہ سارا پروسیس بتاتا ہے کہ صرف فراست نہیں غازی صاحب، یہ نبوت سے مناسبت تھی، جس کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا نا، وہ کہتے ہیں کہ موجب ایمان باشد معجزات، بوئے جنسیت کند جذب صفات، وہ کہتے ہیں جو معجزے ہوتے ہیں نا یہ ایمان کا سبب نہیں ہوتے،
وہ ازلی اور جو عالم ارواح کی مناسبت اور قلبی تعلق ہوتا ہے وہ اصل میں ایمان کا سبب ہوتا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میں آپ کو یہ کمال وہاں پھر اپنے عروج پہ نظر آتا ہے۔ یہ بھی ان کی سمجھیے کہ اس وفا اور صدیقیت اور جانثاری کا پہلا عملی اظہار تھا، گویا ایک بنیاد رکھ دی تھی انہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اچھا جی ڈاکٹر تنولی صاحب نکل پڑے ہیں، رات اندھیری رات، اور وہاں سے نکل کے اور وہ جو پھینکی ریت ان کے سروں پہ خاک، سب خاک آلود ہو گئے، ان کے سر جو تھے ان پہ خاک پڑ گئے، وہاں سے نکل پڑے، نوکیلے پتھر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس زخمی ہو گئے۔ مجھے خیال آ رہا تھا کہ جن پائے اقدس کو عرش نے بوسے دیے تھے وہ ان پتھروں پہ چل رہے حق کی خاطر، اور زخمی ہو گئے تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے، اور کہتے ہیں کہ پہاڑی پہ دوڑ کے چڑھے سیدنا صدیق اکبر کندھوں پہ اٹھا کے۔ جی غازی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ہجرت کا جو آج ہم غازی صاحب ذکر کر رہے ہیں، اس کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی اور اس فیصلے کی اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کی اور اسلامی تہذیب کی جو بنیادی آئیڈینٹیٹیز ہیں، بنیادی پہچانیں ہیں، ٹھیک، آپ کا سال ہی ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی اسلامک کیلنڈر جو ہے اس کی ریلیونس، اس کی ایک اس کی پہچان کی بنیاد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنا دیا گیا۔ ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کا جو وقت ہے اس کی معنویت کس کے ساتھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، یہ اتنا بڑا سفر ہے غازی صاحب، اگر آپ اس سفر کو دیکھیں آج، چونکہ میں سمجھتا ہوں اتنا اچھا موضوع آپ نے رکھ لیا، آج ہماری سوسائٹی میں ایک ڈسکشن ہے، ہماری سوسائٹی ایک منزل کی طرف بڑھنا چاہتی ہے، اور وہ منزل ہے ریاست مدینہ کے ساتھ ہم کو برکت لے لیں، اور ریاست مدینہ کے نمونے سے کچھ رہنمائی اور اقتصاب نور فیض کر ہم وہاں کے سے اس کرنا سوسائٹی کو بھی اس پہ ڈال لیں۔ جب بھی آپ ریاست مدینہ کے نمونے پہ غازی صاحب ڈھلنا چاہیں گے تو اس کا پہلا سٹیپ ہجرت ہوگا، ہجرت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک پوری نئی سوسائٹی کو بنانے کا پورا ایک پیٹرن جو ہے وہ ہجرت طے کرتی ہے۔ نہیں، اب کیسے ہجرت؟ میں عرض کرتا ہوں غازی صاحب، میں عرض کرتا ہوں، پاکستان کے قیام کی بنیادی ہجرت ہے۔ ہجرت ہے، صحیح ہے۔ آپ دیکھیں جب وہاں ڈیبیٹ شروع ہو گیا سب کانٹیننٹ کے اندر کہ آپ متحدہ ہندوستان میں رہ سکتے ہیں، تو علامہ اقبال نے آپ کو جو الگ قومیت کا تصور دیا وہ صرف ہجرت سے اخذ کر کے دیا۔ یہ چونکہ الگ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گا، ابھی علامہ صاحب نے ریفرنس دیا ہجرت حبشہ کا۔ غازی صاحب آپ تصور کریں کتنا جبر تھا، کتنا ظلم تھا کہ 2 دفعہ مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنی پڑی، لیکن آپ سے صرف حبشہ کیوں نہیں گئے؟ آپ حبشہ تشریف نہیں لے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، صرف اس جبر کے ماحول سے نکلنا نہیں تھا، جس طرح سے ویسٹ کے لوگ اس کو ایک ایگزٹ فلائٹ کہتے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہیں تھا، وہ ایک بہت عظیم مقصد کے لیے تھا، ایک سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے تھا۔ حبشہ ایک ایسا معاشرہ تھا، وہاں پہ اسٹیبلش گورنمنٹ موجود تھی، ایک سسٹم موجود تھا، آپ وہاں جاتے تو آپ کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو آپ رعایا بن کے رہتے یا نئی سوسائٹی قائم کرتے۔ رعایا بن کے رہتے یہ آپ کے منصب کے خلاف تھا۔ اگر آپ نئی سوسائٹی قائم کرتے تو پہلے سے قائم لا اینڈ آرڈر کو ڈسٹرب کرنا پڑتا، لہٰذا آپ وہاں تشریف نہیں لے گئے، آپ تشریف لے گئے مدینہ طیبہ۔ اور مدینہ طیبہ کے اندر آپ دیکھیں کہ سالہ سال سے ایک انریسٹ تھی، اور مدینہ کسی لا اینڈ آرڈر کو قائم کرنے والے کے انتظار میں تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 619 عیسوی سے یہ کام شروع ہو گیا۔ جب کچھ لوگ مدینہ طیبہ سے حج کے لیے آئے تو انہوں نے سن رکھا تھا کہ ایک نبی کا یہاں ظہور ہوا ہے، ایک نبوت کا اعلان ہوا ہے، تو جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے 619 میلادی اس کے اندر عیسوی کے اندر، تو ان میں سے 6 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اگلے سال 620 میں وہ 12 میں بدل گئے، ان 12 کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، اور ساتھ حضرت مصعب ابن عمیر کو بھی بھیج دیا۔ پھر اگلے سال جب لوگ آئے تو 75 لوگ تھے، جن میں سے 73 مرد تھے، 2 خواتین تھیں۔ تو یہ ایک آپ دیکھیں 3-4 سال سے ایک بڑی حکمت کے ساتھ یہ سارا معاملہ تشکیل پا رہا تھا۔ اب یہ سارے کا سارا جو پروسیس تھا، جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور وہاں پر ایک پوری کی پوری سوسائٹی کے اندر ایک تبدیلی آ رہی تھی، یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہجرت ہے، مکہ المکرمہ کے اندر مشرکین مکہ کے تمام تر مظالم کے باوجود بھی کیا تھا؟ اس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، یہ فی الاصل اپنی زندگی کی اس سوسائٹی کے جو افراد تھے ان کی زندگیوں کی
پہچان کو، آئیڈینٹی کو ری اورینٹیشن دی جا رہی تھی، ان کی ترجیحات کا تعین نو کیا جا رہا تھا۔ آج وہ میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ آج جب آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ سنسیئر ہیں، اس کے اندر مخلص ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کا احیاء چاہتے ہیں، اور بانیان پاکستان کی یہی منظر تھی، قائد اعظم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی آئیڈینٹی ری وزٹ کرنی ہوگی، آپ کو اپنی ترجیحات ری وزٹ کرنا ہوں گی۔ جب تک آپ اپنی آئیڈینٹی اور اپنی ترجیحات ری وزٹ نہیں کرتے اور اس کو قومی شعور کا حصہ نہیں بناتے گا، اس سب قبلہ ہمارا پھر قومی مفاد ذاتی مفاد پہ غالب نہیں آئے گا۔ یہ جو ہمارے بحران ہیں، کرپشن ہے، وہ جو پہلی قومیں تباہ ہوئی تھی، جو سیدنا اسامہ بن زید کی سفارش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ نامی عورت کی چوری اور اس کا جو قطعیات کا تھا، اس وقت جو ارشاد فرمایا تھا وہ امپلیمنٹ ہوگا تو پھر صحیح معنوں میں بالکل۔ دیکھیں غازی صاحب، مکہ المکرمہ کے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے آپشن تھے، اگر آپ ان آپشنز کو لیتے اور ایک مکی شہری کی پہچان کے ساتھ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے تو اتنی مشکلات ہوتی نا۔ یہ بات ہماری چلتی رہے گی۔ میں علامہ صاحب سے ذرا اس کو محبت کی بات بھی سنوں۔ اچھا جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پہ اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانا غار ثور کے اندر، شیخ اکبر نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے علامہ صاحب، کمال کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ کفار مکہ واپس چلے گئے، وہ آپ نے فرمایا نا کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہ ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اگر یہ نیچے دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے، ان اللہ معنا، وہ ساری جو ہے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب واپس چلے گئے نا تو شیخ اکبر لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ دیکھ لیتے، اگر کافر دیکھ لیتے، شکر ہے خدا کا یہ واپس اگر دیکھ لیتے تو آپ نے اگر دیکھ لیتے تو پھر ہم ادھر سے چلے جاتے۔ اللہ۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے اشارہ فرمایا تو وہ جو پہاڑ تھا اس کے اندر ایسا راستہ بنا، اور آگے دیکھا ایک کشتی ہے، ایک دریا ہے، اور وہ کشتی کھڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ مکاشفات و مشاہدات کی باتیں، اہل حال کی باتیں ہیں۔ غازی صاحب، مشائخ نقشبندیہ نے غار ثور سے توجہ اتحادی کی اصطلاح نکالی ہے۔ اچھا جی، اب لوگوں کے ذہنوں میں 3 دن 3 راتیں وہاں کیا کرتے رہے جی؟ صرف لیٹے تو نہیں رہے، آرام تو نہیں کر۔ اب جو اہل حال ہے نا وہ پھر وہ ڈھونڈتے ہیں وہاں اس سپیس میں کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں وہاں وہ ثانی اثنین کی تفسیر ہوتی رہی، 2 کا دوسرا۔ بھئی جب 2 ہی بندے ایک جگہ موجود ہوں تو ہر شخص 2 کا دوسرا ہے۔ تو یہاں علماء بھی کنفیوز ہیں کہ بھئی ثانی اثنین کا ٹائٹل کس کو دیں؟ کوئی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین ہے، کوئی کہتا ہے صدیق اکبر، حالانکہ دونوں پر اطلاق ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کا عملی اظہار دیکھیے، وہ کہتے ہیں یہ فنائیت اور یہ مائیت، ان اللہ معنا والی، یہ صدیق اکبر کو غار ثور ہی میں ملی انہی تھی۔ اس لیے جو اہل نظر، اہل حال، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں تھیں، وہ کہتے ہیں جناب میرا سارا نامہ اعمال لے لیں، آپ وہ غار ثور والی ایک رات دے دیں۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ وہ باؤنڈری پہ، مدینہ طیبہ کی باؤنڈری پہ جب اس کا عملی اظہار ہوتا ہے تو وہ کھلا کہ جب مدینے والے پہچان نہیں سکے کہ آقا علیہ السلام کون ہے اور صدیق اکبر کون ہے، تو وہاں دیکھیے پھر عشق اور ادب پھر جمع ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا لوگ مجھے مل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے، تو میں نے اپنی چادر لی اور آقا علیہ السلام کے سر اقدس پہ سائبان بنا کے کھڑا ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا۔ کیا محبت کی بات، راستے میں بندوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے، کہا یہ میرے راہبر ہیں۔ راہبر ہیں۔ پروگرام کے مین آف دی میچ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ دیکھیے قرآن نے ان کو جو سراہا ہے، ایک تو یہاں مقامات ہیں غازی صاحب جو اس آیت میں بیان ہو رہے ہیں، لا تحزن، اس کے تحت میں نے پڑھا ہمارے ائمہ شیخ اکبر جیسے صوفیاء لکھتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو غار ثور میں فرمایا نا لا تحزن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص غار ثور میں چلا جائے زندگی بھر اسے غم نہیں آئے گا۔ واہ واہ واہ، یہ مجربات غار ثور میں ہے، واہ واہ واہ، لا تحزن، واہ واہ، غمگین نہیں ہوگا۔ اور صدیق اکبر واحد شخصیت ہیں اس وقت، یہ اس جملے کا فیض تھا جب آقا علیہ السلام کے وصال کے وقت صرف صدیق اکبر کے احوال بحال، حوصلے کے ساتھ، یہ اس کا فیض تھا غار ثور کا۔ واہ واہ، باقی بڑے بڑے ستون ڈاماڈول تھے، اتنا بڑا واقعہ تھا۔ اتنا بڑا ثانیہ۔ اب غار ثور کا دوسرا فیض یہ تھا ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، رب کائنات نے فرمایا 2 میں سے دوسرا، جو اقبال نے کہا نا کہ ہمت او کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، پھر وہ ہر جگہ ثانی ہی رہیں، غار میں بھی اور مزار میں بھی۔ یہ تیسرا فیض ان کو ملا، ان اللہ معنا،
جیسے اللہ آج میرے ساتھ ہے ویسے ہی تیرے ساتھ ہے. اور بخاری کے جو الفاظ ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، صدیق ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہو. واہ واہ. تو اب کون آ گیا اور کون نیچے کھڑا ہے اور کون اوپر. اب وہ سارا غم، ساری بے چینی اور سارا اضطراب یہاں پر ختم ہوا، اور یہاں اطمینان، قرار اور تسکین اور استقامت کا جو معراج تھی وہ سیدنا صدیق وہ اکبر ایک رضی انہوں نے اللہ کہا کہ خاندان، ان کے مراد شاید حضرت اسماء کی قربانی ہے. عامر بن فہیرہ ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، پورا فیملی، عبداللہ بن ابی بکر سب لگے ہوئے ہیں، سارا سب خاندان. کی ڈیوٹیاں تھیں، کام سونپے ہوئے تھے پہلے سے. اور اس میں ایک جملہ میں اور اب عرض کر دیتا ہوں جو کہ انہوں نے پوچھ لیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو آپ کو پتہ ہے سابق تھے، فاستبقوا الخیرات کا مصداق تھے، نیکی میں جلدی کرنی، آگے نکل. یہاں انہیں بائی آرڈر روک دیا گیا کہ آپ نے ٹھہر جانا ہے، باقی سب جائیں، آپ ٹھہریں. اب جب آپ ٹھہریں فرمایا تو پھر انہیں تیاری شروع کر دی. وہ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ کس بات کا ہے. دیکھیں نا یہ سب یعنی مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے بڑھ کے کوئی نہیں، سارے صحابہ میں. اور دیکھ اسی لیے تو بچپن سے دوستی انہی سے تھی مکے میں. وہ تو اللہ نے ازل میں قصاب ازل نے پہلے سلیکٹ کر دی. اب تیاری دیکھیے، تیاری کی غازی صاحب انتہا یہ ہے کہ بس مجھے اس کے بعد تو میرا اپنے حواس گم ہو جاتے ہیں کہ جس رات ہجرت ہوئی ہے، جب اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. تنولی صاحب ایک تو یہ ہمارا مورخانہ تجزیہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ہجرت اللہ کے حکم سے ہو رہی تھی. کوئی کام اللہ کے حکم سے بغیر ہے ہی نہیں. اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں گئے، اور یہاں حکم تھا تو گئے. اب وہاں پر کیا ہوا، جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سٹینڈ بائی تیار کھڑے، اور دو اونٹنیاں ساز و سامان سمیت جو کچھ سفر کی ریکوائرمنٹ سب کچھ تیار ہے. فرمایا صدیق میں تو ابھی آواز بھی نہیں دی، دستک بھی نہیں دی، تو تم تیار کھڑے ہو. کہا حضور میں آج ہی نہیں، میں تو ہر رات کھڑا رہتا تھا. واہ واہ. جب سے آپ نے فرمایا تھا نا، میں تو ہر روز انتظار کرتا تھا کہ شاید آج میرے آقا آ جائیں. اگلی باریک بات دیکھیے، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں کہ بکریوں کو لے کے جاتے تھے، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تازہ دودھ نہیں، جدھر سے وہ گئے تھے وہ قدموں کے نشان مٹاتے تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے ان کو چھپاتے تھے، ان کو چھپاتے تھے. اللہ چھپاتے تھے. صحیح بات. اچھا یہ بھی ڈیوٹی میں ان پہ شامل پردہ ڈال دیتے تھے، اور پروگرام کا حصہ تھا پہلے سے تاکہ تلاش کرنے والے نشان نہ پا سکیں. واحد آدمی تھے جنہیں پتا تھا کہ سٹے غار ثور میں ہونا ہے. ہاں جی مجھے بریک لینی ہے. لیکن دیکھیں جی یہ بڑی ہستیوں کے جو قریب رہتے ہیں، خادم ہے، غلام ہے عامر، ان کی کیا شعوری تربیت ہو جاتی ہے. شعوری تربیت کس حد تک ہے کہ اتنی باریک بات. آج کا کوئی بندہ بھی ہوتا بہت پڑھا لکھا، یہ اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ جو نشان ہے ان کو بھی ہم نے مستور کر رہا ہے. صحیح لفظ یہ ہوگا کہ وہ مستور کر دیے نشان بھی سارے. ناظرین کرام یہ عشق و محبت کی داستان، اور اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلووں کی جو راستے میں بات ہوئی ہے، اور اس معبد کا جو وہ کٹیا تھی، ساری دنیا کے محل اس پہ قربان، وہاں جلوہ محبوب اس نے کس طرح دیکھا، اپنے شوہر کو کس طرح بیان کیا، اور کس طرح وہ زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسیر ہوئی. یہ باتیں ہمارے ساتھ جاری رہیں گی، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیدنا و مولانا
سيدنا علي وسيدتنا ویلکم بیک ناظرین کرام. جی ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، آج یہ آپ کا سبجیکٹ ہے. اسٹریٹجی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر مکہ میں ہی رہیں، نارمل میں بات کر رہا ہوں، تو کتنی مشکلات تھیں. دین اسلام وہ جو عالمی انقلاب تھا وہ بہت مشکل ہو جاتا اور بہت ڈیلے ہو جاتا. جی بہت اہم بات گائی صاحب یہ کہ آپ دیکھیں ہجرت کی ساری جو پلاننگ ہوئی ہے اس کے اوپر کم و بیش آپ یہ سمجھیں کہ 1 سال اور 2-3 ماہ لگے ہیں. یعنی 2 قبل ہجرت کو پہلی ڈسکشن ہوئی آپ کی اہل مدینہ کے ساتھ مینا میں، 1 قبل ہجرت کو فائنل ہوا، اور اس کے بعد ربیع الاول کو آپ نے ہجرت فرمایا. بیت اولا اور بیت ثانیہ کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں طے ہو گیا تھا. اتنے تھوڑے وقت میں گائی صاحب اتنا بڑا فیصلہ. اور آپ دیکھیں اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر آپ نے مدینہ طیبہ تک پیغام بھی پہنچایا، وہاں اپنا نمائندہ بھی مقرر فرمایا، اس نے وہاں ماحول بھی بنایا، وہاں آمد الناس کو، وہاں سرداروں کو قربان جاؤں، سبحان اللہ، سرداروں کو کیا بات ہے حسن کا، یعنی کہ وہ ایک معیار ہے کہ ایمبیسیڈر کیسا ہونا چاہیے، سفیر آپ کا کیسا ہونا چاہیے، آپ کی بات کا ابلاغ کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، اس کی گفتگو میں تاثیر کیسی ہونی چاہیے. اب یہ بھائی صاحب اتنے تھوڑے وقت کے اندر تو آپ اپنے گھر میں اور اپنے ملک میں حالات بہتر نہیں کر سکتے کہ بالکل ایک دوسری جگہ پہ جا کے ایسا ماحول بن گیا. پھر جب آپ تشریف لے کے گئے تو وہ ساری ایسی فضا بن چکی تھی کہ وہاں پہ بالکل ایک نئی ریاست وجود میں آ جائے. تو دعوت حق کے حوالے سے ہجرت جو ہے وہ ایک ہمارے لیے اسٹریٹجی بھی ہمیں بتاتی ہے، حکمت عملی بھی بتاتی ہے، اور نئے سے نئے امکانات کو تلاش کرنے کا راستہ بھی ہمارے سامنے کھولتی ہے. اور اگر آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ اسوہ انبیاء ہے، یعنی انبیاء کے ہاں آپ کو ہجرت کا ایک عمل مسلسل ملتا ہے. جیسے لوط علیہ السلام انی مہاجر الی ربی، میں اب اللہ کی طرف ہجرت کرنے لگا. اس طریقے سے ہر بڑے نبی کی سارے انبیاء کی ہجرت راہ خدا میں ہی ہے نا، راہ خدا میں، کسی نے اپنی ذات کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے. یہ بتاتا بھی ہے کہ وہ ہجرت کا مقصد کیا ہے. جیسے بھی آپ نے شروع میں بھی حدیث پاک بھی پڑھ دی تھی کہ ہجرت کا مقصد کیا ہے، وہ اس کو متعین کرتا ہے آپ کے آبجیکٹیوز کو. تو کفار کی ساری سازشیں اور آپ وسلم کا تشریف لے جانا، اگر آپ اس ساری اسٹریٹجی کو ایک جملے میں بیان کریں تو ایسا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تقدیر الہی اور تدبیر نبوی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. واہ واہ واہ، یعنی اللہ کی طرف سے رہنمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ کس طرح کے معجزات پیش آ رہے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے معجزہ. اور عبداللہ ابن ریکت بھی ساتھ ہے جو راستہ دکھا رہا ہے. یعنی کیسی ایک جامعیت ہے اس سفر کی. ویسے اس کو بھی اپریشیٹ کریں عبداللہ بن اریکت کو کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور اس کے باوجود اس پہ کانفیڈنس. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن دیکھیں، ایسا بندہ ڈھونڈا ہے جو کسی کو بتائے گا نہیں راز. بھائی صاحب یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ورنہ نگاہ نبوت جہاں تک دیکھ رہی ہے ایک راہ دکھانے والے رہنما کی ضرورت ہی کیا ہے. آپ ام محبت کا گھر دیکھیں، غار ثور کے معاملات دیکھیں، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، قرآن مجید ہے. ہم نے اپنے رسول کی مدد ان لشکروں سے کی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. واہ واہ واہ، پھر کیوں رہنما ساتھ رکھا، واہ، راستہ دکھانے والا کیوں ساتھ رکھا. واہ واہ، یعنی یہ ہمارے لیے درس ہے کہ اس کو جامعیت کہتے ہیں کہ آپ ہر حوالے سے اپنے تمام اہتمامات کرتے ہوئے راہ حق پہ نکلیں گے. یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا، مجھے تو وہ واقعہ اس کی تائید مل گئی، کمال ہو گیا. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب وہ کفار مکہ عین غار کے اوپر پہنچ گئے تو اتنا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کو خوف اپنے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا نا کہ بھئی کیا ہوگا اگر یہ کامیاب ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ واپس چلے گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ دیکھ لیتے تو پھر ہمارا کیا ہوتا. تو آپ نے اشارہ کیا پہاڑ کے وہ غار کے ایک طرف، تو کہتے ہیں غار کھل گیا، دیکھا تو جیسے ایک دریا بہہ رہا ہے اور اس میں کشتی موجود ہے. یہ شیخ اکبر نے لکھا. ایسا قرآن مجید کی آئے وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، یعنی جب قرآن اس سورۃ توبہ جس وقت صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ تو آگے، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اب ترتیب دیکھیں غائی صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ترتیب اللہ رب العزت نے جو اپنا کلام اتارا اس میں جن الفاظ کو رکھا، جس ترتیب کو رکھا، وہ خالی از حکمت نہیں ہے. 3 باتیں سایہ مبارکہ میں بیان ہوئی. پہلی بات یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جب صدیق اکبر نے اپنے صاحب اپنے آقا سے کہا کہ کفار سر پہ پہنچ گئے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ہائے ہائے ہائے، جیسے ہی آپ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ،
واہ واہ پھر اللہ نے اپنی سکینت اتاری، واہ واہ، اسی وقت اطمینان آ گیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. یہ زبان نبوت اور فرمان نبوت کا فیضان ہے. اس میں غازی صاحب ایک سبق ہے. ہاں سبق یہ ہے کہ ایسے لشکروں تک رسائی جو نگاہوں میں نہ آئیں، اور ایسی سکینت کا مل جانا جو آپ کو تزلزل نہ دے، زبان نبوت پر یقین کا نتیجہ ہے. واہ واہ واہ، ساری کائنات پھر کھڑی ہو جاتی ہے زبان نبوت سے جب الفاظ نکلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ بڑے بڑے الرحمن- ایمان افروز جی، اس میں واقعات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. چند حکمتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. علامہ نے کہا تھا عقدۂ قومیت مسلم کشود از وطن آقائے ما ہجرت نمود، کہ ایک تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں سبق دیا کہ نظریہ کتنا قیمتی ہوتا ہے اور نظریات کی قیمت کتنی چکانی پڑتی ہے، اور مکہ مکرمہ جیسی مقدس سرزمین کو چھوڑ کر نئی جگہ پر آپ جلوہ فرما ہو رہے ہیں. اور پھر اسی بات کو جب بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم نے کہا تھا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، علامہ صاحب نے وہی بات دہرائی تھی، سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربی است، کہ وہ ممبر رسول صلی اللہ ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ وطن سے قومیں بنتی ہیں، قومیں اوطان سے بنتی ہیں. یہ شخص جو ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بیٹھا ہوا ہے لیکن مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر ہے. مصطفیٰ بے رساں خیش راہ کے دی ہماؤست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا. اچھا، دوسرا ایک اور جو امتحان ہے، بڑا دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے تو کعبۃ اللہ قبلہ تھا. ٹھیک. تو یہ امتحان تھا کہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں ان کے نزدیک اہمیت جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی نہیں تھی، ان کے نزدیک اہمیت رخ مصطفیٰ کی تھی. وہ جس طرف پھرتا چلا جائے گا مسلمان بھی ادھر ادھر اپنے رخ پھیرتے چلے جائیں گے. اور اس امتحان کا پھر اظہار، دوسرا اظہار اہل مدینہ کے لیے ہوا جب بیت المقدس کو تبدیل کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ وہ بنے گا جو آپ کو پسند ہوگا، جس سمت بھی آپ رخ کر دیں گے ہم اسے قبلہ ڈکلیئر کر دیں گے. تو اس میں مرکزی اہمیت جو ہے مقام رسالت کی وہ واضح کی گئی ہے. تیسرا اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کفار کی سازشیں اور ہٹ دھرمیاں حد سے گزر گئی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ ان کو ان کے جرم کی سزا دی جائے. اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو اللہ کا وعدہ تھا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس لیے ہجرت کروائی گئی تاکہ ان کو ان کے جرموں کی سزا ملے. اور آپ دیکھیں جو لوگ اس مجلس میں دار و ندوہ میں شریک تھے اس میں سے سوائے 3 لوگوں کے سارے بدر کے غزوہ میں قتل کر دیے، سارے جہنم رسید ہوئے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا تھا. اور پھر اس میں ایک اور چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے اور وہ بڑی دلچسپ ہے کہ جہاں مقام علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اجاگر ہوتا ہے امانتوں کی سپردگی میں، وہاں مقام صدیق اکبر بھی اجاگر ہوتا ہے. اور علامہ اقبال نے اور یقین سیدنا علی المرتضیٰ کا یقین پوچھا نا لوگوں نے کہ آپ کو تو بہت خطرہ اس دن تھا، انہوں نے کہا جیسی نیند اس دن آئی ہے سکون کی کبھی نہیں آئی، ویسی کبھی نہیں آئی. انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، وہ تو باہر کھڑے تھے تلواریں لے کے. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی امانتیں سپرد کر کے تم مدینہ شی میرے پاس پہنچ جانا. جب سرکار نے فرما دیا کہ تم پہنچ جانا مدینہ تو وہ مجھے کیسے یہ سبق پھر علامہ اقبال نے دیکھیں اپنے کلام میں انہوں نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے. مثلا ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی حق طلب، یہ صدیق اور علی کا جو سوز ہے یہ ملے تو ایمان مکمل ہوتا ہے نا. پھر ایک اور جگہ پر کہا جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو ایک طرف ان کی عظمتوں کا اظہار ہو رہا ہے کہ موت کے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف صدیق اکبر ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں، اور استفسار پر عرض کرتے ہیں حضور جب خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں. اچھا جی ڈاکٹر عقیل، ایک بہت دلچسپ بات ہے دونوں کے ساتھ، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، وہاں غار ثور میں سانپ ڈستا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگاتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،
پاؤں پہ اور وہ تریاک کا کام کرتا ہے۔ مدینہ منورہ آپ پہنچتے ہیں اور قباء میں ہیں آپ، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ایک جگہ قیام کرتے ہیں اسی بستی میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پیغام بھیجیں علی المرتضیٰ کو، تو جواب آیا کہ جی ان کے تو پاؤں میں بہت بڑے بڑے چھالے پیدل چل چل کے آ گئے ہیں، تو وہ چھالے آئے ہوئے ہیں۔ آپ سے خود تشریف لے گئے اور علی المرتضیٰ شیر خدا کے اپنا لعاب دہن آپ نے لگایا ان کے پاؤں پہ، اور اسی وقت وہ چھالے ختم ہو گئے۔ غازی صاحب اس سے معلوم یہ محمد علی جوہر کا ایک شعر سن لیں بڑا مزدار، اور پھر آپ اپنی بات ضرور کہا کہ ان آبلوں کے پاؤں سے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ جی غازی صاحب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن میں وہ تاثیر ہے جس میں ہر مرض کی شفا ہے، واہ، ہر مرض کی۔ اب آ جاتے ہیں ہم کچھ حکمتوں کی طرف۔ مکہ مکرمہ میں 13 برس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فکری نظام کو مرتب کر کے ایک کہہ لیں کہ اتقان کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا تھا اپنے غلاموں کو۔ ٹھیک، اب اس فکری نظام کی کہہ لیں کہ اس کی عملی جہاد کو دنیا سے کو متعارف کروانا تھا، وہ اور یہ اس فکر کا نفاذ بھی تو کسی جگہ کرنا تھا، الہی نظام کا نفاذ تھا۔ اب آپ دیکھیے وہ 10 سال میں ہوا ہے، فکری نظام کے لیے 13 برس ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے سماجی نظام سے پہلے جب تک کوئی مضبوط نظریہ نہیں ہوگا تو ہم کوئی کامیاب نظام نہیں دے سکتے۔ ٹھیک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسرا پہلو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی آپ کے عہد ہمایوں میں 2 ہجرتیں ہوئیں، حبشہ کی اور مدینہ منورہ کی، دونوں مقامات پر جو سفیر بھیجے ہیں اور کامیاب ترین رہے۔ میں جب پڑھتا ہوں زبان، خطابت، فصاحت، بلاغت، غازی صاحب بلکہ اگر میں کچھ پہلوؤں سے اگر تقابل کروں نا حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت جعفر طیار کا، تو حضرت جعفر طیار کو زیادہ پرخطر معاملات درپیش تھے۔ سامنے بادشاہ تھا، ادھر تو بادشاہ نہیں تھے، لیکن دونوں ہی حسن انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں کامیاب ترین رہے۔ تیسری بات دیکھیے حضرت مصعب بن عمیر، ان کو معلم مدینہ بھی کہا جاتا ہے، دائی بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایک اور کام انہوں نے کیا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی ہمہ جہت تربیت کی ہوئی تھی، ایک خاص سیاسی نظام کے لیے تیار کیا انہوں نے مدینہ منورہ کو، اور انہوں نے کہہ لیجئے کہ ان اہل مدینہ کو ایک ڈیموکریٹک سوچ دے دی، وہ جو صدیوں سے لڑ رہے تھے کہ اب تمہارے ایک بہتر نظام کے قائم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مدینہ منورہ آمد کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ بطور نبی تو سب سے بڑی تعلق تو یہی ہے، لیکن بطور حاکم بھی استقبال نظر آتا ہے، بطور حاکم تشریف لائیں، اور کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضور جیسے ایسے لگتا ہے جیسے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے ہیں اور اقتدار کی مسند پر جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔ جلوس بھی بڑا مزیدار تھا، وہ جلوس وہ کیا تھا؟ تصور میں وہ جسے کہا تھا نا نجم سزوانی میں کہ چشم تصور سوچ رہی ہے روئے محمد کیسا ہوگا، چشم فلک کچھ تو ہی بتا دے، تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا۔ چشم فلک نے وہ جو منظر دیکھا ہوا ہے، آئے ہائے ہے، اور وہ بچیاں جس منظر میں پڑھ رہی ہیں، آئے غازی صاحب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اہل مدینہ چند دنوں سے نبی پاک کا انتظار کر رہے تھے، اس جملے کو سننے والے درست کر لیں، نہیں، اہل مدینہ 1000 برس سے آقا کا انتظار کر رہے تھے۔ طبع حمیری کے وقت سے کمال ہو گئی۔ اور ایک اور اصلاح کی جو میری فائنڈنگز ہے کہ نبی کریم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رہے، نہیں، وہ حضور کا ہی گھر تھا۔ واہ واہ واہ، وہ جو بنا کر گیا تھا، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے گھر میں رہ رہے تھے، بہت اچھا، کیونکہ آقا کریم تو کسی سے لینے نہیں۔ اچھا جی ڈاکٹر، ویسے کئی دلچسپ باتیں ہیں، مثلا معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ڈاکٹر اس کا سعیدی کا سبجیکٹ ہے معبد والا، اس لیے میں اس سے ہی پوچھوں گا وہ سارا سبجیکٹ۔ وہاں اگر لوہے کا بنا دیا جاتا دروازہ بالفرض، غار ثور کے آگے لوہے کا لکڑی کا مضبوط دروازہ ہوتا، کفار مکہ آ جاتے، وہ کام ہو سکتا تھا جو رب تعالیٰ کی قدرت نے مکڑی سے لیا ہے، مکڑی کے جالے سے توڑتے نا، لوہے کا دروازہ ہوتا توڑتے، لکڑی کا ہوتا توڑتے، لیکن ایسا انتظام فرما دیا کہ وہاں پہنچ بھی گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں اگر کوئی گزرا ہو تو یہ مکڑی کا جالا کیسے آئے، کبوتری کے انڈے کیسے آئے، یہ ذرا ویسے ہی اگر آپ جائیں تو غار ثور جن لوگوں آنے کا اتفاق ہوا ہے تو وہ نیچے کر کے ہے، یعنی اگر آپ اس کے دانے پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، صرف اپنے پاؤں کو دیکھیں تو نظر آتے نیچے کون ہے، کون بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک، تو میں تو نہیں جا سکا تھا غار ہرا، تو میں نے دیکھا، آپ گئے غار ثور؟ مجھے الحمدللہ یہ ثابت میسر آئی ہے، یعنی بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو نظر آتے ہیں نیچے، اور اتنا کھلا ہے کہ کم از کم
25-30 افراد وہاں بیٹھ سکتے ہیں. یار وہاں لفٹ لگنی چاہیے. اتنا سارا نقشہ بدل جائے گا, نہیں لگے تو بہتر ہے. نہیں اچھا وہ جانے کے لیے, جانے کے لیے لفٹ لگنی چاہیے. آپ پہاڑ کا فرما رہے ہیں. بوڑھے لوگ بھی چلے جائیں, سب لوگ بوڑھے لوگ. اچھا غازی صاحب, اب یہ سارے کا سارا قدرت الہیہ کے اظہار کا سفر ہے. بنیادی طور پہ تو یہ بات ہے نا, اللہ نے اپنے رسول کو جب نکالا, جو قرآن شریف میں سورہ انفال میں ہے, از یمکروکا این یثبتوکا او یقتلوکا او یخرجوکا ویمکر اللہ ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. سارا دار و ندوہ بیٹھا 3 مشورے کر رہا تھا. پہلی بات, قرآن مجید نے تینوں کو رجسٹر کیا, بیان کیا. پہلا کیا کہ آپ کو قید کر دیں معاذ اللہ, دوسرا قتل کر دیں, تیسرا جلا وطن کر دیں. وہ کیا منصوبے بنا رہے تھے؟ اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا. واہ واہ, اور اللہ کا منصوبہ, اللہ اپنے منصوبے بناتا ہے. واللہ خیر الماکرین, اللہ کا منصوبہ سب پہ باری ہے, سب پہ غالب ہے. تو بنیادی طور پہ ہجرت کا سفر اللہ کے منصوبے کے غالب آنے کا سفر ہے. تو جو کچھ بھی کرتے یا جو کچھ بھی ہوتا, انجام کار مشیت الہی نے غالب آنا تھا. ڈاکٹر صاحب وہ بڑا ایمان افروز منظر ہے, معبد کا گھر, اور اس کی ایک میں آپ کو ابھی بتاؤں, یہ معجزہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو سیدہ معبد کا وہ درخت مبارک تھا نا, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹا درخت تھا, آپ نے وہاں وضو فرمایا اور کلی مبارک فرمائی وہاں پہ. وہ درخت جو تھا وہ ایک دن میں ہی اوپر چڑھ گیا, اور چھوٹے چھوٹے پھل, اس کے جو پتے ہیں نا وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں, بالکل ذرا سے. اس میں 2 دلچسپ واقعات ہیں جن کا ایک مس ہو جائے گا اگر ہم اس کا تذکرہ کریں. ایک تو سراقہ بن مالک کا ہے, وہ اتنا دلچسپ ہے. آیا تو وہ 100 اونٹوں کے انعام میں تھا, لیکن جب اس کے گھوڑے کے پاؤں دھستے رہے اور 2-4 مرتبہ ایسے ہوا, تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے فرمایا کہ سراقہ کیا کر رہے ہو, میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. مجھے یہ واقعہ ہلا دیتا ہے. ہاں جی, کہتے ہیں کہ سراقہ کیفیت میں ڈوبا اور عرض کی حضور امان نامہ لکھ دیں. آپ نے فرما دیا ہے, اور پھر یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ تشریف لے جائیں, اب میں آپ کی حفاظت کروں گا, ادھر کھڑے ہو کر میں روکوں گا. یعنی وہ جو اس میں ایک اور حکمت کی بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ چلتے وقت کون کون سی چیزیں ساتھ رکھنی چاہیے. ساری خوراک بھی رکھی ہوئی تھی اور لکھنے کا سامان بھی تھا جو امان نامہ لکھ کے دیا. یہ دیکھیے کیسی بات ہے. سبحان اللہ. اور عامر بن فہرہ سے لکھوایا ہے امان نامہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. تو یہ حضرت سراقہ بن مالک, پھر اللہ نے ان کو عزت دی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, اور کسرا کے سونے کے کنگن جو ہے وہ پہنا رہے ہیں. اور ایک اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے, پہلے پیغام بھیجا ہاں جی, کہ بلا کے لاؤ سراقہ کو. وہ کانپ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں جلال فاروقی سے کہ کیا ہوگا. جب آئے تو دیکھا فاروق اعظم جو ہے ان کی آنکھوں میں نم ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ آگے کرو. سرکار نے فرمایا تھا میں تمہارے ہاتھوں میں کنگن دیکھ رہا ہوں کسرا کے, آج یہ کسرا کے کنگن آ گئے اور یہ تم اپنے ہاتھوں میں. اور پھر اس پر بس نہیں, دیکھیں شریعت کیا ہے. ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ الاسلام یدور حول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام حضور علیہ السلام کے وجود کا طواف کرتا ہے. جو آپ فرما دیں وہ شریعت ہے. سونا مرد پر حرام ہے, لیکن حضرت سراقہ سونے کے کنگن پہن کر مدینے کے بازار میں گھومتے اور کوئی انگلی نہیں اٹھاتا, اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسرا واقعہ حضرت معبد کا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ فرما ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کچھ ہے کھانے پینے کے لیے, تو وہ کہتی ہیں قحط ہے اے آنے والے مبارک مسافر, قحط ہے, کچھ موجود نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. ورنہ حضرت معبد کا جو خیمہ تھا وہ راستے میں تھا, اور آنے جانے والوں کی خدمت ان کا معمول تھا. بڑی سخی تھی اور سخاوت تھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کونے میں بکری کھڑی ہے اس کا دودھ نہیں مل سکتا. تو وہ کہنے لگی یار اے آنے والے مبارک مسافر, یہ تو کمزور ہے, رہ گئی ہے, اس لیے ریول چلا گیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی, اس کو پاس بلایا, پھر 3 مرتبہ دودھ دوہا گیا اور وہ بھر گیا گھر. اور دلچسپ بات یہ ہے, جب شوہر نے آ کر پوچھا نا, دودھ دیکھا, رونق دیکھی, تو پوچھا خیر ہے معبد. دیکھا آج کچھ ہمارے کاشانے میں اس خیمے میں نور سا لگتا ہے, رونق سی لگ رہی, کیا بات ہے, اور خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوداعت حسن الخلق ملیح الوجہ, کہ آج میں نے ایسا پیکر دل ربا دیکھا ہے جس سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں,
اور حسن ایسا جس پر ملاحت بھی ناز کرے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس نے تعریف کی پورا سراپا بیان کیا، پورا سراپا بیان کیا، اور کیا کمال اس کا قوت مشاہدہ دیکھیں. وہ عبدالعزیز خالد کے شعر یاد آتے ہیں، اس کے بغیر مطلب یہ واقعہ مکمل نہیں کر سکتا میں فرش زمیں ہوں تو سقف سما ہے، میں سانسوں کا مہماں تو موج ہوا ہے، سنی ام معبد سے تعریف تیری، بہت تجھ سے ملنے کو جی چاہتا ہے. واہ واہ، بہت تجھ سے ملنے کو جی چاہتا ہے. اور جب یہ دونوں ماں بیٹا جو ہے وہ مدینہ طیبہ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق گزرے، اب انہیں نام تو نہیں آتا تھا حضور کا، تو انہوں نے نام ہی مبارک رکھ لیا. تو جب دیکھا صدیق اکبر کو بچے نے تو کہا امی وہ دیکھو وہ مبارک کے ساتھ جو شخصیت تھی وہ یہ جا رہے ہیں. کیسا سراپا ان کے قلب و ذہن میں، سنی ام معبد سے تعریف تیری. عبداللہ بن سلام نے وہی چہرہ انور دیکھا ہے قباء میں، اور دیکھتے ہی کہا کہ یہ سچے کا چہرہ ہی ہو سکتا ہے. سچے کا چہرہ. غازی صاحب ام معبد بعد میں کلمہ پڑھ لیا. آپ دیکھیے راہ ہجرت میں کچھ لوگ پہلی بار ملے، کوئی جمال دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی کمال دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے. اور مجھے تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ یاد آ گئے. ام معبد کے اشعار کا رنگ ان کے اشعار میں بھی نظر آتا ہے. مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بریاں. اچھا غازی صاحب آپ دیکھیے کہ ان کی نطق بیانی دیکھیے، پہلی بار دیکھا ہے. اور حالت سفر میں نبی کریم علیہ السلام کی یہ عام حالت، آپ کی تو ہر حالت ہی خاص ہے، ہر حالت ہی خاص ہے. اور پھر جب مدینہ منورہ آپ داخل ہوئے نا، حضرت انس بن مالک فرماتے میں 9-10 سال کا بچہ تھا اور میں گلیوں میں نعرے لگا رہا تھا، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں، جا رسول اللہ، جا محمد. مدینہ منورہ کی گلیاں صاف ہو رہی، لوگ گھروں کو صاف کر رہے ہیں ہتھیار سے جا کر، یا رسول اللہ ایک باری آ جا تو ساڑی جاتے ہیں. خواجہ غلام فرید ایک دفعہ، اور حضور آقا کریم علیہ السلام نے، یہ ہوتا ہے نبی کا کہ احساس و جذبات کا خیال رکھنا. فرمایا یہ معمور من اللہ ہے. اگر کسی کے گھر چلے جاتے ہیں تو دوسرا کہتا کہ میرے گھر کیوں نہیں آئے، معمور من اللہ ہے. اور پھر جو آپ دیکھیے صحابہ کرام فرماتے ہیں اس دن سے روشن ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ایک اور بھی بڑا لطف آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک جو تھی نا، جہاں مسجد نبوی موجودہ، یہاں ٹھہری، پھر ٹھہر کے 2 قدم 2 لمحے پھر آگے چلی گئی، آگے جا کے پھر واپس مڑی، جیسے اس نے اس جگہ کو سونگا ہے. وہاں جب بیٹھ گئی تو سیدنا ابو ایوب انصاری آئے، اور وہ جو کجاوا تھا نا اونٹنی کا وہ پکڑ کے گھر لے گئے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ ہوئے اور وہ اونٹنی پکڑ کے اپنے گھر لے گئے. غازی صاحب یہ منظر کیا ہوگا، وہ کجاوا ہائے ہائے ہائے، وہ تبرک سمجھ کے لے گئے. ایسے ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے خادم تھے ابو لیلہ. امام ابن اساکر نے واقعہ لکھا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ ان کا جی یا رسول اللہ. فرمایا وہ خط دے دو مجھے جو 1000 سال پہلے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی میرے بھائی کا خط تمہارے میرے بھائی کا خط، مرحبا، اس کو دعائیں دیں. معلوم یہ ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام سے جس نے آنے سے پہلے بھی وفا کی ہے، حضور نے اس پر بھی کرم نوازی کی ہے، اور بعد والوں پر تو ہے ہی آپ کی کرم نوازیاں. آپ کا کلمہ پڑھا اور جنہوں نے دیکھا ان پر بھی کرم نوازیاں. یہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے نا، تو آپ نے جو ابتدائی طور پر 2-3 کام کیے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر، مواخات مدینہ، پھر میثاق مدینہ. یہاں بھی اہل سیرت نگاروں نے بڑی اس کی حکمتیں لکھی ہیں کہ مواخات پہلے ہے، میثاق بعد میں ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اخوت سے نافذ ہو سکتی ہے، بعد میں پھر کوئی ایسا سخت قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں ہر روز یہ بھی ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے کیسا کرم کیا ہے، سبحان اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا. ڈاکٹر صاحب یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے بڑے منصب سے نواز رکھا ہے. حضور خاتم الانبیاء ہیں اور ہم آخری امت ہیں، اس کے بعد کسی امت نے بھی نہیں آنا. یعنی اللہ رب العزت نے اس امت کو خاتم الامم بنایا، نہ کوئی رسول، نہ کوئی امت. تو کتنا بڑا، اس کا مطلب ہے انسانیت کی منزل امت مسلمہ ہے. یعنی اگر انسانیت نے اپنی آئیڈیل تک پہنچنا ہے تو اس نے امت مسلمہ کا اڈاپٹ کرنا ہے، اس کے مینرز کو، اس کی ویلیوز کو، اس کی اقدار کو. تو اس کے بغیر انسانیت کی معراج نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس کے اوپر ہمیں عملاً شکر ادا کرنا چاہیے. اور عملاً شکر یہ ہے کہ اس دین کے فروغ کے لیے، اس دعوت کی فروغ کے لیے، اس دین کے غلبے کے لیے
ہم وقت مستعد رہیں. اور غازی صاحب جو مسجد قباء بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب آپ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو جمعے کا دن تھا، تو آپ نے وہاں کم و بیش 100 صحابہ کرام موجود تھے. جمعہ آپ نے پڑھایا اس مسجد کے اندر. جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا وہ بھی پورے کا پورا وہ جو ایک تفصیل ہے، پورا ایک مینیفیسٹو وہ خطبہ جمعہ دیتا ہے کہ آپ کے اخلاقیات کیا ہونے چاہیے، آپ کے مینرز کیا ہونے چاہیے، آپ کس دعوت کے لیے آپ یہاں تشریف لائیں. اور اس کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے پھر وہاں بھی آپ نے آغاز مسجد سے ہی کیا. یعنی سب سے پہلے مسجد ہی بنائی کہ آپ نے سوسائٹی کو پہلے بلڈ اپ کر. بھائی صاحب کوئی منزل ہجرت کے بغیر نہیں ملتی. اگلا مقام پچھلے مقام سے ہجرت کا نتیجہ. بات یہ ہے کہ اولیاء کرام کی حیات تو اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ان کے لیے تو موت ایک لمحے کی موت ہے اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقلی کا ایک مرحلہ ہے. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر. بہت شکریہ ڈاکٹر ترولی آپ کا، ڈاکٹر سعیدی، ڈاکٹر کیل آپ کا بھی شکریہ. کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے کمر درد کا روحانی علاج. اگر کسی شخص کی کمر میں درد ہو تو دوسرا شخص باوضو ہو کر درد والی جگہ پر 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا اللہ اپنی انگلی سے لکھے اور یہ عمل 7 مرتبہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. شرط یہ ہے بالآخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک آتا ہو ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں سخاوت اور حسن خلق کو لازمی پکڑو کیونکہ یہ رزق بڑھاتے اور محبت پیدا کرتے ہیں. ناظرین کرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالی کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.